تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ حضرات کے اس ملک میں پہلی بار حاضری کا موقع مل رہا ہے اور یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں اور اپنے محترم اور عزیز بھائیوں نے جس محبت، شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزائے خیر ان کو عطا فرمائے۔ اور یہ عجیب منظر نظر آتا ہے، دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں مجھے حاضر ہونے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور اس کرۂ زمین پر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں تقریباً اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں عجیب و غریب منظر یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی جاؤ، جس سے بھی ملو، وہ اگرچہ ہماری زبان پوری طرح نہیں سمجھتا، ہم اس کی زبان پوری طرح نہیں سمجھتے، لیکن ایک عجیب و غریب محبت ہے، ایک عجیب و غریب تعلق ہے، ایک عجیب و غریب رشتہ ہے جو ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں محبت اور پیار اور مٹھاس کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ ایسے بھی بعض ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں کے لوگوں سے کسی طرح بھی کوئی بات کرنا ممکن نہیں تھا،
میں اتفاق سے ایک مرتبہ چین حاضر ہوا تو وہاں کے لوگوں کی زبان ایسی کہ اس کا کوئی ایک لفظ بھی مجھے نہیں آتا اور میری زبان کا ایک لفظ بھی ان کو نہیں آتا، لیکن یہ منظر عجیب و غریب دیکھا کہ جب یہ سنا کہ ایک کوئی مسلمان دین کا طالب علم وہ پاکستان سے آیا ہے تو 4-4 5-5 گھنٹے لوگ برفباری کے اندر کھڑے ہوئے انتظار میں راستے کے اوپر آنکھیں بچھائے ہوئے، اور جب ملاقات ہوئی تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان سے ان کا حال معلوم کر لیں اور ان کو اپنا حال بتا دیں. صرف ایک کلمہ ہے جو دیکھ کر زبان پر آتا ہے اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھا کہ ان کے منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار زبان سے نہیں کرتے. یہ کیا محبت ہے، یہ کیا تعلق ہے، یہ کیا رشتہ ہے جو سارے خون کے رشتوں پر، زبان کے رشتوں پر، وطن کے رشتوں پر غالب آیا ہوا ہے، جس کے اثرات دل میں محسوس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کر دل و دل کی کلیاں کھلتی ہیں. یہ رشتہ کیا عجیب و غریب رشتہ ہے. غور کیجئے تو سوائے اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ یہ رشتہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں یہ رشتہ عطا فرما دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ جہاں بھی چلے جاؤ اس رشتے کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کا پیار معلوم ہوتا ہے، اس کی محبت معلوم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیار، اس مٹھاس، اس محبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اس کے اندر اور ترقی عطا فرمائے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج اتفاق سے چونکہ آج ہی حاضری ہوئی اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد حاضری ہوئی، تھوڑا سا طبیعت میں تھکان بھی تھا اور طبیعت کسی لمبی چوڑی تقریب کی متحمل نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ مسلمانوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والی محبت کی روشنی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری تھکن ظاہر ہو اور اس کی وجہ سے کچھ کہنے کا حوصلہ ہو. تو دل میں یہ آیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسی بات کی جائے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بھی فائدہ مند بنائے، سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند بنائے. کیونکہ تقریر اور بات اپنی ذات میں مقصود نہیں ہوتا. خوب سمجھیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، باز ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہ رسمی طور پر اگر تقریر اور باز ہو تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. فائدہ اس کا ہے کہ ہم مل جل کر بیٹھ کر اپنی فلاح و بہبود کا راستہ سوچیں اور کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. تو خیال آیا کہ مختصر وقت میں ایک قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ اس کے بارے میں کچھ گزارش آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. اور آپ حضرات کی خدمت میں کیا سب سے پہلے اپنے آپ سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی اس ایک آیت پر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں اور اس کی فکر ہمارے دلوں میں سوار ہو جائے، ہماری ساری مسائل دور ہو جائیں، ساری مشکلات ختم ہو جائیں، سارے مسائل کافور ہو جائیں. یہ عجیب و غریب قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ایک آیت بھی، چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی ایسی ہے کہ اگر آدمی اسی کو لے کر بیٹھ جائے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو ساری مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ آیت کریمہ بھی ایسی آیت. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک
وہ حالات کا پس منظر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ آیت کریمہ ہماری عظیم رہنمائی کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ روئے زمین کے کسی بھی خطے میں چلے جائیے، آج کے مسلمان کے دل میں، اور خاص طور سے مسلمان جو نئی نسل کے ہیں، نوجوان، ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہو، اور وہ سوال واقعی بڑا اہم سوال ہے. وہ دلوں میں کھٹکتا رہتا ہے، اس کا جواب بعض اوقات نہیں ملتا. تو اس سوال کا جواب یہ آیت فراہم کر رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ تاریخ میں کبھی نہیں، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. 3 ارب تقریباً پورے روئے زمین کے اوپر اگر محتاط تو اندازہ بھی لگایا جائے تو 3 ارب مسلمان آباد ہیں. وہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 1/3 حصہ مسلمانوں پر ہوتا ہے. اور مسلمانوں کے پاس وسائل، دنیاوی وسائل بھی اتنے ہیں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. دولت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھو تو ساری دنیا کی سب سے بڑی دولت مسلمان کے قبضے میں، مسلمانوں کے قبضے میں. آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ تیل جو ہے، پیٹرول، یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زر سیال ہے، بہتا ہوا سونا. اور اس زر سیال کے اوپر مسلمان کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے. یہاں تک کہ یہ مقولہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ جہاں مسلمان ہے وہاں تیل ہے، جہاں مسلمان آباد ہے وہاں تیل. اتنا لوگوں کے اندر مشہور ہو گئی یہ بات. یہ دیکھیے کہ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے تسلط میں، آبنائے باخورہ مسلمان کے قبضے، نہر سویز مسلمان کے قبضے، خلیج عدن مسلمان کے قبضے، آبنائے خلیج مسلمان کے قبضے. بڑی بڑی اہم شاہراہیں دنیا کے محلے وقوع کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمان کے قبضے. مسلمانوں کا آپ زنجیرہ دیکھیں تو انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک مسلسل ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے جس میں مسلمانوں کے ممالک آباد ہیں. اس طرح ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک سلسلہ ہے جو دنیا کا وقت میں دنیا کا دل ہے ان کے پاس. یہ اتنے وسائل رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی تعداد رکھنے کے باوجود، اور سارے دنیا کے دل پر قابض ہونے کے باوجود، حالات اگر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ روز پٹائی ہوتی ہے. کبھی کوئی پٹائی ہوتی ہے. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پورا ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا، مسلمانوں تمہارے اوپر ایک وقت وہ آ جائے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے گی جیسے دسترخوان کے اوپر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جائے، جاؤ ان کو کھا لو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو کھانے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، انکم یومئذ کثیر، اس دن تم بہت ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مثال ایسی ہوگی جیسے بہت سارے دن کے سیلاب کے اندر، طوفان کے اندر بہہ چلے جا رہے ہیں. دن کے تو بہت ہیں، تعداد بہت ہے، لیکن ان کا اپنا کنٹرول کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں. سیلاب ان کو جہاں بہا کر لے جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں. یہ کیفیت ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو مد نظر رکھ کے
اور آج ہمارے حالات کو دیکھیے کہ تعداد بہت زیادہ لیکن پانی میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح. ایک طرف تو حال یہ ہے. دوسری طرف آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ اصلاح کے نام پر کھڑی ہوئی انجمنیں، ادارے، جماعتیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ساری دنیا میں اگر گنو تو ہر محلے میں کوئی نہ کوئی کمیٹی قائم ہے، کوئی نہ کوئی انجمن، کوئی نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ کوئی جماعت وہ قائم ہے. کس کام کے لیے؟ اصلاح کا کام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو واپس دین کی طرف بلانے کے لیے. اس کام کے لیے بے شمار انجمن اور جماعتیں قائم ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک. مجھے یہاں کا تو حال معلوم نہیں ہے، پہلی بار حاضر ہوا ہوں، لیکن پاکستان میں اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ شاید کوئی محلہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی جماعت نہ کام کرے، کوئی نہ کوئی انجمن کام نہ کرے. انجمن اصلاح مسلمین، انجمن ترقی و بہبود مسلمین، جماعت فلاں اور ادارے فلاں، بے شمار ادارے، انجمنیں، جماعتیں کام کر رہی ہیں. لیکن یہ سارا کام، اس کا نتیجہ دیکھو، اس کے نتائج میں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے، وہ دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ شوگر معاشرہ جو کا تو ہے، کوئی تبدیلی نہیں آتی. حالات جو کہ تو ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، الا ماشاء اللہ. لیکن ویسے مجموعی معاشرے کو دیکھو تو کوئی بہت بڑا نمایاں فرق نظر نہیں آتا. کیوں؟ ایک وقت وہ تھا کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اللہ کے نام پر پکارا، لوگ اس کے گرد جمع ہوئے، زندگیاں بدل گئی، انقلاب آ گیا، سیرتیں بدل گئے، کردار بدل گئے، دنیا کی کایا پلٹ. لیکن آج وہی سیرت ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی کتاب اللہ ہے، لیکن حالات میں تبدیلی نہیں آتی. اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہر شخص کے دل میں کبھی نہ کبھی ابھرتا ہے. تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب دیا. اگر وہ ہمارے دل میں اتر جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتار دے، وہ جواب اگر ہمارے دل میں اتر جائے اور وہ فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس سوال کا جواب مل جائے. کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک اصلاح کی تحریکیں، جماعتیں، انجمنیں بہت، لیکن آج جو شخص بھی اصلاح کا نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے، جو شخص بھی اصلاح معاشرہ کا جھنڈا بلند کرتا ہے، اس کا اندر سے یہ بات اس کے دل میں ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرے سے شروع ہو. اصلاح شروع ہو دوسرے سے. میں کھڑا ہو جاتا ہوں اصلاح کرنے کے لیے، تو دماغ میں یہ میرے آ جاتا ہے کہ میں مصلح ہوں، قوم کی اصلاح کرنے والا ہوں. لہذا اپنی طرف تو دھیان جاتا نہیں کہ میرے اندر کیا بیماری ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا خطا ہے، میرے اندر کیا کمزوری ہے، لیکن میں دوسروں کے عیوب تلاش کرتا پھرتا ہوں اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے، یہ درست ہو جائے. لیکن خود میرے اندر کیا بت بسے ہوئے ہیں، کیا بیماریاں کروٹیں لے رہی ہیں، اس کی طرف دھیان بہت کم جاتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنی اصلاح کی فکر کیے بغیر ساری قوم کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا تو میری بات میں کوئی اثر نہیں، میری بات میں کوئی وزن نہیں، میری بات میں کوئی تاثیر نہیں. وہ بات میرے منہ سے نکل رہی ہے، دل سے نہیں آ رہی. اس واسطے کہ میں اپنے اصلاح سے تو غافل ہوں، اس واسطے وہ بات دل سے نہیں نکلتی، زبان سے نکلتی ہے. اور زبان سے نکلنے والی بات جس میں دل شامل نہ ہو وہ ایک کان سے داخل ہوتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی ہے. اور جس بات کے اندر انسان کا دل شامل ہے وہ خود اپنی اصلاح کے فکر میں ہو تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست کان کے ذریعے دل پر اثر انداز ہوتا ہے.
جیسے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں تاثیر، جیسا کہ ان کے وارثوں کی باتوں میں تاثیر، کہ ایک ایک مجلس میں انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ آج ہم ان کا نام لے کر زندہ، ان کے بارے میں حضرت حجی الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں دعوت کا جذبہ وہ ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ انسان کے طبعی تقاضے، بھوک لگی ہوئی ہو تو آدمی کو چین نہیں آتا جب تک روٹی نہیں کھا لے، کھانا نہ کھا لے، لیکن حضرت شاہ اسماعیل کے رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں دعوت کا جذبہ اپنی اصلاح کا اور دوسروں کی اصلاح کا وہ اس درجہ ہو گیا تھا کہ چین نہیں آتا تھا جب تک کہ اللہ کی بات کسی کو پہنچا نہ دے، اپنی اصلاح کرنے کے بعد مسلم سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ایک امت مسلمہ کا فرض سمجھ اصلاح کی فکر، اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ ایک ایک واز میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک واز میں حضرت شاہ اسماعیل کی نظر ہے کہ ایک ایک واز میں بعض اوقات 900 انسانوں نے توبہ کی ان کے ہاتھ میں، طوائفوں کے محلے میں پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ طوائفوں کا اجتماع ہو رہا ہے، یہ فاحشہ عورتوں دلی کے اندر ان کے مسئلے میں پہنچ گئے اور بہانہ یہ بنایا کہ آواز لگائی جیسے کوئی فقیر آواز لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کا نام کا مجھے دے، دستک دی دروازے کے اوپر، اندر وہ ساری طوائفیں جمع کی رنگلیاں بنا رہی، کوئی طوائف باہر آ کر اس نے دیکھا کہ فقیر کھڑا ہے تو اس نے کچھ کھانا وانا دینا چاہا، کچھ پیسے کچھ کھانا، تو شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی فقیر جو ہے وہ اپنی آواز سنائے بغیر پیسے نہیں لے گا، اپنی آواز سنائے گا، تو طوائف فقیر ہے جو پیسہ بھی لینے پر راضی نہیں ہوتا، جا کر اپنی سردار سے کہا کہ عجیب قسم کا فقیر دروازے پر کھڑا ہے، اس سے پیسے دیے، اس کو کھانا دیا، مانگتا نہیں، کہتا میں اپنی آواز سناؤں گا۔ تو اس کے سردار نے کہا کہ اچھا بلا لو، ذرا تفریح ہوگی، ایک فقیر ہے وہ آ کے عجیب قسم کا کوئی آواز نکالے گا، اچھا ہے ذرا اور تفریح کا موقع ہاتھ آئے گا، بلا لیا، شاہ صاحب پہنچے اور خطبہ پڑھا اور قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ سورہ والتین کی تلاوت کی اور اس کی تفصیل بیان کرنے شروع کر۔ شروع میں طوائفوں کا مجمع، رنگ رلیاں منائی جا رہی، ہنسی اڑائی جا رہی، اس حالت میں شروع کے اندر تو کوئی مذاق کسا سما رہا، لیکن رفتہ رفتہ حضرت کی آواز بلند ہونے شروع ہوئی، اور کیونکہ یہاں سے نکل رہی تھی، یہاں سے دل سے نکل رہی تھی، اس واسطے اس نے دلوں پر اثر انداز ہونا شروع کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ اسی مجلس میں جو طوائفوں کی سب سے بڑی سردار تھی وہ حضرت شاہ اسماعیل کی رضا ہے کہ قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ میں اپنی گناہ کی زندگی سے توبہ کرتی ہوں، خدا کے لیے میرے لیے کوئی راستہ نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت شاہ صاحب جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو جہاد کے اندر شاہ صاحب کے ساتھ جاتی، ان کے گھوڑوں کا دانا گلا کرتی تھی چکی کے اندر، یہاں تک کہ ہاتھ میں گٹے پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کب؟ جب کہ انسان کو اپنی فکر پہلے پڑ جائے کہ میری اصلاح ہو، پھر مجھے بات کہتا ہے وہ اثر ہے، میری بات میں اتنی تاثیر نہیں کہ میرے دل کے اندر تو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، کبر کی، نخوت کی، اور خدا جانے کیا کن بیماریوں میں مبتلا اور دوسروں کی اصلاح کا علم لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے، یہ اب سنیے آیت کریمہ کا ترجمہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی خبر لو، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم راہ راست پر آ جاؤ تو اگر کوئی گمراہی پر جا رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔
اگر تم سے سیکھ لیتے ہو سن سکتے ہو. الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فیونبئکم بما کنتم تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے. تو پہلے فرمایا کہ یہ جو آج ہمارا ایک عام معمول بن گیا ہے کہ جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تبصرہ شروع کر دیا کہ بھئی آج تو مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، لوگ جو ہے بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کام کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر تان تشنی اور لوگوں کے اوپر اعتراض شروع ہو گیا. گویا اپنے آپ کو تو بڑی سمجھ لیا کہ میرے اندر تو کوئی خرابی ہے نہیں، اور دوسروں کی خرابیاں گنانی شروع کر دی. قرآن یہ کہتا ہے کہ دوسروں کی خرابیاں گنانے کے بجائے تم اپنی فکر کرو تمہارے اندر کیا کیا عیب ہے. ہر انسان اپنا جائزہ کہ میرے اندر کیا کیا خرابی، مجھے کہاں کہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور جائزہ لے کر اپنی فکر کریں تو کیا ہوگا کہ کم از کم اگر ایک آدمی یہ کام کر رہا ہے تو ایک آدمی کی اصلاح ہو جائے، ایک آدمی درست ہو جائے. اور یہ قوم، یہ معاشرہ در حقیقت افراد ہی کا مجموعہ ہے. اگر ایک آدمی درست ہو گیا تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اس طریقے سے درست ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہر ایک آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر میں رہے، اپنی اصلاح کی فکر سے غافل رہے تو کام نہیں چلتا. یاد رکھو، اگر ایک مرتبہ اپنے اصلاح کی فکر ہو جائے، یہ فکر ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، قبر میں جانا ہے، موت آنے والی ہے، اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اس وقت میں کیا جواب دوں گا اپنے اعمال کا، میرے جو حالات ہیں وہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں کس طرح سے دور ہو، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سرخ روئی کے ساتھ حاضر ہو سکوں. یہ اگر کسی کو فکر لگ جائے تو یاد رکھو کبھی دوسرے کے عیوب پر اس کی نگاہ نہیں جاتی، اپنے ہی عیوب کے پیچھے پڑا رہتا ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب حضرت اللہ سے رو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بہت تیز، تو بتاؤ وہ اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا یا یہ دیکھے گا دوسرے کو چھینک آ گئی، نزلہ زکام ہونے والا ہے اس کو، تو اس چھینک کی فکر کرے گا یا اپنے پیٹ کے درد کی فکر کرے گا؟ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ناقابل برداشت ہے، تو کسی کو چھینک آئے یا نزلہ ہو یا زکام ہو، اس کو اس کی فکر نہیں ہوگی، چاہے گا کہ اس طرح میرا درد دور ہو جائے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. ایک مرتبہ میری ایک عزیزہ خاتون تھی، تو ان کے پیٹ میں درد ہوا کرتا تھا. درد کو تشویشناک نہیں تھا، یعنی کوئی خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری تھی جیسے کینسر ویسر یا اس قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جیسے گیس ٹربل ہوتی ہے تو اس قسم کا درد ہوا کرتا. تو ایک مرتبہ میں ان عزیزہ کو ہسپتال لے جا رہا تھا، مگر ان کو ہر وقت اپنے درد کی طرف دھیان لگا رہتا ہے. ایک نفسیاتی تھی کرتے ان کے اوپر جاری رہتی کہ میں بہت بیمار ہوں. تو ہسپتال میں لے کے جا رہا تھا، تو ہسپتال کی لفٹ تھی، اس میں ان کو لے کر گیا. تو اسی وقت دیکھا کہ ایک خاتون وہ ویل چیئر کے اوپر سوار کوئی لے کر جا رہا تھا ڈاکٹر کے پاس. اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے ہوئے اور اس کے اوپر پلاسٹر بنا ہوا، اور اس کی ٹانگیں بھی ایسا لگتا تھا کہ فریکچر تھا، اس کے اوپر پلاسٹر بنا ہوا، سینے کے اوپر جلنے کے نشان، اور ایسا لگتا تھا کہ کہیں آگ میں جلی ہے کیا صورت ہے. دیکھ کر آدمی کو عبرت ہوتی کہ اس طرح تکلیف میں ہے وہ خاتون. تو میں نے سوچا کہ یہ میری عزیزہ خاتون جو ہے ان کو ہر وقت اپنا پیٹ کے درد کی یاد آتی رہتی ہے، اس کا دھیان رہتا ہے. تو ذرا میں ان کو بتاؤں کہ ان کو دیکھو کہ دیکھو یہ کتنی تکلیف میں ہے، تاکہ خیال ہو کہ میری تکلیف کے مقابلے میں حل کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو میں نے خاتون سے کہا دیکھیے یہ بیچاری کتنی تکلیف میں ہے یہ خاتون، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، سینہ جلا ہوا ہے، کس مصیبت میں بیچاری مبتلا ہے، اس کو ذرا دیکھیے. تو ان خاتون نے کہا کہ ہاں واقعی بیچارے کی ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ سینہ جلا ہوا ہے، لیکن اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا. جو پیٹ میں درد میرے ہو رہا ہے وہ اس کے نہیں ہو رہا. اور ہم آخرت کا اللہ تبارک
منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے، یقین رکھو کسی انسان کا عیب نظر نہیں آئے. یہی آپ کے رنگون کے اندر مدفون ہے، اللہ مغفرت کرے، بہادر شاہ ظفر مرحوم، بہادر شاہ ظفر مرحوم، انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تھے جو اپنی برائیوں سے بے خبر، تھے جو اپنی برائی سے بے خبر، رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی نگاہ اپنی برائی پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر کوئی برا نظر نہیں آتا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. ان سے جا کر کسی نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، تو دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور فرما دے، بارش نازل فرما دے. تو جواب میں فرمایا ذوالنون مصری نے کہ بھائی یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب میری بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ میں تمہارا شہر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے. ان کو یہ نہیں آ رہا کہ دوسرے کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، قوم کی بدعملی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ اپنی بدعملی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے تو اس واسطے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. وہ ذوالنون مصری جس کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ رات کو جس وقت کھڑے ہوتے تھے تہجد کے اندر تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک شاخ کھڑی ہوئی ہے، لکڑی کی شاخ کھڑی ہوئی ہے جو ذرا بھی حرکت نہیں کرتی. اس طرح ساری رات گزارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اپنی اصلاح کی فکر ہے، اپنے بدعملیوں کا نظارہ. تو اگر یہ بات پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے پیدا کرتے تو پھر دیکھو ہر شخص کو، اگر ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر پیدا یا اللہ مجھے ٹھیک کر، میرے حالات درست فرما، میری عبادتیں درست ہو جائیں، میرے معاملات درست ہو جائیں، میرے اخلاق درست ہو جائیں، میرے عقائد درست ہو جائیں، میری معاشرت درست ہو جائے، اس کی طرف فکر پیدا کر دے تو دیکھو کیا ہوتا ہے، کیسے کیا ہو جائے. ساری بات بے فکری کی ہے، غفلت کی. عبادات اب ذرا سنیے تھوڑی سی. الحمدللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس نے نماز کی توفیق عطا فرمائی، اس کا کرم. ورنہ کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے، بڑی نعمت ہے، بڑا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ذرا یہ تو دیکھو کہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میری نماز ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میری نماز جس طرح ہونی چاہیے شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ویسی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. قرآن کہتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح ان مومنوں کے نصیب ہوتی ہے جن کی نماز میں خشوع ہو. یہ قرآن کہتا ہے. اور جگہ جگہ قرآن نے نماز کے ساتھ خشوع کو مطلوب قرار دیا. یہ بتائیے ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کیا یہ فکر ہوتی ہے دل میں، کبھی خیال آتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں خشوع حاصل ہے کہ نہیں. اگر ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس کے معنی یہ کہ اپنی اصلاح کے غافل، بے فکر. قرآن کہتا ہے کہ اپنی فکر کرو، خشوع پیدا کرنے کی کوشش. اور خشوع پیدا کرنے کی یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. یہ سمجھے لوگ کہ بھائی بڑا کوئی بہت اللہ والا ہوگا، بہت ولی اللہ ہوگا تو خشوع اس کے دماغ میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ضروری قرار نہیں دیا جس پر عمل کرنا مشکل ہو. خشوع حاصل ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جب نماز شروع کرو تو اپنا دھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ جو زبان سے ادا ہو رہے ہیں. جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو پتہ ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا اور اس کی طرف دھیان. یہ نہیں ہے کہ نیت باندھی اللہ اکبر اور کہ سوئچ آن ہو گیا اور ایک آٹومیٹک مشین چل پڑی اور یہ بھی پتا نہیں کہ کس وقت کیا لفظ زبان سے ادا ہو رہا ہے، کون سی صورت پڑے گی، کون سی صورت نہیں پڑے گی. بلکہ جو لفظ زبان سے ادا ہو اس کی طرف دھیان لگا دو. بس دھیان لگانے کے بعد اگر غیر اختیاری طور سے کچھ خیالات آ جائیں باہر کے
تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کیے ہیں، وہ خشوع کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں اگر غیر اختیاری ہے، اپنے اختیار سے سوچ سوچ کر باتیں نہ سوچو، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو وہاں پھر جب دھیان آ جائے دوبارہ انہیں الفاظ کی طرف لوٹاؤ، پھر خیال دوسری طرف چلا جائے، پھر جب دھیان آئے دوبارہ لوٹاؤ، یہ کرتے رہو تو نماز میں خشوع آتی۔ بتائیے یہ کوئی مشکل کام؟ لیکن بات یہ ہے کہ دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں، اپنی طرف اپنی اصلاح کا خیال نہیں، نماز پڑھنے کھڑے ہو، لیکن یہ بھی تو کبھی سوچنے کی کوشش کی کہ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا ہے؟ آیا میں ہاتھ ٹھیک اٹھاتا ہوں یا غلط اٹھاتا ہوں؟ ہاتھ صحیح باندھتا ہوں یا غلط باندھتا ہوں؟ رکوع صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں؟ اس بات کی فکر، اس بات کا دھیان پیدا ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ بھائی تمہارے اس میں نماز کے اندر فلاں کمی رہ گئی، ارے میاں اللہ میاں سب قبول کرتا ہے، اللہ میاں بڑا قبول رہے، یہ جواب فکر میں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے حالات دیکھیے، ایک دوسرے کو دکھاتے تھے کہ بھائی ذرا میں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، بتاؤ اس نماز میں کوئی خرابی تو نہیں؟ اگر خرابی ہو تو مجھے بتاؤ۔ ایک صحابی دوسرے کو پڑھ کے دکھایا، فکر لگی ہوئی کہ نماز صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو بھائی عبادات انجام تو الحمدللہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اگر توفیق نہ ہوتی تو کیا کر لیتے، بڑی نعمت، لیکن ساتھ ساتھ یہ فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وضو درست ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، روزہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، زکوٰۃ صحیح ادا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یہ عبادات کی ہے۔ معاملات سے تو دین کی چھٹی ہی ہو گئی۔ جب بازار میں جا کر بیٹھے تو اس کی فکر کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اس کی فکر۔ تو یہ کیا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو روٹی کھا رہا ہوں، نوالا کھا رہا ہوں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق حلال ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو قرآن کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنے جان کی فکر کرو، کیونکہ اگر حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال سے جو گوشت انسان کے جسم پر اگتا ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ جو حرام کھانے سے گوشت بنا جسم کے اوپر وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ بتائیے تو یہ فکر کہ لقمہ جو جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے کہ حرام کا جا رہا ہے۔ اخلاق حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری برائیوں کی ایک برائی تکبر ہے، بڑائی کبر۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے اندر بڑائی ہے کہ نہیں، حسد، بغض، عداوت اور ریا، دکھاوا، نام و نمود۔ نیکی کر رہا ہے لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریا کے لیے، تو ساری نیکی بیکار جا رہی ہے۔ تو یہ فکر کہ آیا میرے اندر یہ خرابی تو نہیں ہے، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، حدیث نے حرام قرار دیا، یہ کام میرے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاق۔ معاشرت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ حرام ہے، جیسا کہ شراب پینا حرام، جیسا کہ چوری کرنا حرام، جیسا کہ ڈاکہ ڈالنا حرام، ایسا ہی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی حرام۔ یہ بتائیں کہ آیا اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ قرآن حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ذرا کبھی جائزہ لے کر دیکھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی مجلسوں میں تو غیبت کتنی کرتے ہیں؟ دوسرے مسلمان برائی اس کے پیٹ پیچھے، جس کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کر، غیبت کتنی ہو رہی؟
دوسرے مسلمانوں کے خلاف بدگمانی بد زبانی کتنی ہو رہی. کوئی مجلس مشکل سے خالی جاتی ہوگی جس میں ان بڑے بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ ہوتا. تو قرآن کہتا ہے کہ بھائی دوسروں کی فکر کہاں لے کے چلے, اپنے بیماری کو دیکھو. کبھی یہ فکر پیدا کرو کہ جب کس وقت بھی آنکھ بند ہو گئی, کچھ بھروسہ نہیں کس وقت موت آ جائے. جس وقت آنکھ بند ہو گئی, اللہ کے سامنے حاضری ہو گئی, اگر سوال ہو گیا کہ تم غیبت کرتے تھے, تم جھوٹ بولتے تھے, تم دوسروں کی دلازاری کرتے تھے, تمہاری عبادات میں یہ نقص تھا, تمہارے معاملات میں یہ خرابی تھی, بتاؤ کیا جواب. تو اس کی فکر پیدا کرو. یا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, یہ دوسرے سوال کا جواب دو. آج جب یہ کہا جاتا ہے تمہیں جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, فلاں برا کام نہ کرو, تو جواب یہ ملتا ہے کہ بھائی کیا کریں, سارا معاشرہ ہی خراب ہے. سارا معاشرہ خراب ہے. تو اس معاشرہ جیسا جس معاشرے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اسی معاشرے کے حالات سے دو چار ہیں, جیسے سب ہے ایسے ہی ہم بھی. تو اس میں کیسے ہم اپنے آپ کو درست کریں؟ کیا کٹ جائیں, دنیا سے کٹ جائیں, معاشرے سے کٹ جائیں, الگ ہو جائیں؟ یہ سوالات بکثرت ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, اگر تم راہ راست پر آ جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, تو اگر کوئی گمراہی میں جا رہا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا. اس کا معاملہ اس کے ساتھ, تمہارا معاملہ تمہارا ساتھ. اس کو اپنے قبر میں سونا, تم کو اپنے قبر میں سونا. اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا, تم کو اپنے اعمال کا جواب دینا. لہذا اس کی بات تمہارے لیے کوئی وجہ جواب نہیں بنتی. اگر الی اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون, وہاں اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا کہ کیا عمل تم کر رہے, سب کو پتہ چل جائے گا. تو بھائی یہ قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت ہے, لیکن قرآن کریم کی کوئی آیت چھوٹی نہیں ہوتی. ہر آیت بڑی, معنی کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار سے. تو اس میں ایک بہت بڑی بنیادی ہماری بیماری کی نشاندہی یہ کی گئی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ سے اور پھر اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تقریریں بہت ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اس مقصد کے تحت بیٹھا کریں کہ ہمارے تک کیا بیماری ہے, کس طرح کی ہے. تو اس کے لیے آج اگر ہم اس بات کا اہتمام کریں, ہم میں سے ہر شخص اپنی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لے. صبح کو میں کس وقت اٹھتا ہوں, کیا کرتا ہوں, اور نماز کیسی پڑھتا ہوں, عبادت کیسی کرتا ہوں, معاملات کیسے کرتا ہوں, روزی کیسے کماتا ہوں, دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں, اور اپنے عیوب کی فہرست بنائیں. دوسرے کے عیوب کی فہرست بنانے کے بجائے اپنے عیوب کی فہرست بنائیں کہ میرے اندر فلاں فلاں عیب ہے, فلاں فلاں خرابیاں ہیں. میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں, میں کبھی کبھی غیبت کر لیتا ہوں, میں کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہوں مثلا والعیاذ باللہ, یا کوئی بھی میری نماز کے اندر جائزہ لے کے دیکھو کہ کیا خرابی. تو اس کی فہرست بنا کر اس کی فکر پیدا کر لے, اس کا درد اپنے دل میں لگا لے کہ یہ بیماری کس طرح میری دور ہو. تو اگر ایک ایک کر کے بھی مٹانے کی, ان بیماریوں کو ختم کرنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ترقی ہو, فائدہ ہوگا, بیماریوں سے نجات ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ خوشنودی آپ کو. اور اگر اسی غفلت کی حالت میں زندگی گزرتی ہو جیسے گزر رہی, اگر کبھی خیال آتا بھی ہے تو شیطان اور نفس یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے کہ میاں ٹھیک ہے ذرا ابھی کل پرسوں کو دیکھیں گے, پھر قرآن سے ذرا تم کو موقع ہوگا, فرصت ملے گی, آرام کا وقت ہوگا تو اس وقت میں یہ کر لیں. یہ اسی طرح چلاتا جا رہا ہے. ارے کیا گارنٹی لے کر آئے ہو کہ 100 سال جیو گے, یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ضمانت دے رکھی ہے کہ اتنی عمر ضرور ہونی ہے؟ کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت پیغام آ جائے اجل کا, اور انسان دیتا ہے. اس واسطے قرآن کریم فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض
جلدی جلدی دوڑو اپنے پروردگار سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی. تو بھائی ذرا یہ فکر ہم پیدا کر لیں اور ایک جائزہ لے لیں. میں کہتا ہوں ہر آدمی اپنے لیے بہی کھاتا بناتا ہے. تجارت جب کرتا ہے تو بہی کھاتا, حساب, اکاؤنٹ, اسٹاک ٹیکنگ, یہ سب تجارت میں یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ تجارت جو ہم نے ترک کی ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری جانیں خرید لی ہیں. ان اللہ اشترى انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قیمت لگ چکی ان جانوں کی, اس کی قیمت میں جنت ملنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے. یہ تجارت کی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. یہ تجارت ہے. اس تجارت کی بھی کبھی کبھی اسٹاک ٹیکنگ کرنی چاہیے, اس کا بھی اکاؤنٹ نکالنا چاہیے, اس کا بھی بڑی کھاتا کھولنا چاہیے کہ آیا ہم نے اس تجارت میں کوئی کمائی کی ہے کہ نہیں, اعمال اپنے درست کیے کہ نہیں کیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. جس دن یہ فکر پیدا ہو گئی یقین رکھیے کہ انشاءاللہ ہمارے دریدر دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اس کا وعدہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے چلتا ہوں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر لے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ. ایک مرتبہ کوئی شخص ارادہ تو کرے, ایک مرتبہ کوئی شخص فکر تو پیدا کرے, اس غفلت کو اس کے پردے تو اٹھائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے غفلت کے پردے ہمارے دلوں سے اٹھا دے اور یہ فکر اپنی اصلاح کی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اور جب اللہ تعالیٰ کی حضور حاضری ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں بولا. آمین آمین. دعا فرما لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی علی یا الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرو. یا اللہ اپنی اصلاح کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کرو. یا اللہ اپنی برائیوں اپنی بیماریوں پر نظر عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ان کے ازالے کی فکر عطا فرما. یا اللہ اس کا دھیان عطا فرما. یا اللہ اس کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہماری ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ